نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کی جانب سے مبارک بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے اور ہم اس مبارک مہینوں کی رحمتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے بڑے انعامات اور بڑے اعزازات کے وعدے فرمائے ہیں، اور جو روزے دار ہے چونکہ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اس کے لیے اعزاز رکھا۔ اسی اعزاز کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب، کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ منہا باب یسمى الریان، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کا نام ریان ہے۔ لا يدخله الا الصائمون، کل قیامت کے روز اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یعنی روزے داروں کا اعزاز دیکھیں کہ اس دروازے سے گویا صدا لگانے والا، ندا لگانے والا روزے داروں ہی کو ندا لگائے گا، روزے داروں ہی کے لیے داخلہ ہوگا اور اس کے علاوہ دوسروں کا داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ روزے دار کے لیے قیامت کے اعتبار سے اللہ نے اعزازات کا جو ہے فیصلہ فرما دیا ہے۔ پھر کئی آیات ہیں جن میں وضاحت ملتی ہے کہ روزے دار کے لیے جو پانی کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے کہ کہتے ہیں بلوں کے اندر چیونٹیاں جو ہیں وہ مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو ہر اعتبار سے روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعزاز رکھا ہے۔ تو روزے دار اپنے روزے کو ضائع نہ کرے، اپنے روزے کو شریعت کی حدود کے مطابق گزارنے کی ہمہ وقت کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کا کچھ حصہ میں نے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بیان فرمائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاستكثروا فيه من 4 خصال، 4 چیزوں کو، 4 خصلتوں کو، 4 عادتوں کو کثرت سے اپناؤ۔ رمضان کے مہینے میں 4 عادتیں کثرت سے اپنا لو، اور ان 4 عادتوں میں سے، 4 دعاؤں میں سے 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ اما الخصلتین اللتین ترضون بہما ربکم، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ضروری ہے۔ وہ 2 چیزیں جن سے رب کو راضی کرو گے، نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ نمبر 2 استغفر اللہ سے استغفار مانگنا، بخشش مانگنا۔ اور وہ 2 چیزیں کہ جن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، فرمایا نمبر 1 جنت کا سوال کرنا، فتسألون الجنہ، جنت کا سوال کرنا۔ نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے ان کو اپنی عادت بنا لو۔ اور بزرگان دین نے، علماء نے ایک ہی دعا کے اندر ان 4 چیزوں کو جمع کر لیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ یہ دعا خود نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے بھی ذکر کرنے ہیں، جیسا کہ گزشتہ کل روزے کے بنیادی مسئلے کو ذکر کیا گیا تھا۔ روزے کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے نیت، کیونکہ ہر عمل کے اندر نیت انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو روزے میں بھی نیت ضروری ہے۔ تو روزے کی نیت کس طریقے سے ہوگی؟ زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کو ہم دعا کا نام دیتے ہیں،
یا کہتے ہیں یہ روزے کی نیت ہے، یہ روزے کی نیت یا یہ دعا کا ہونا زبان سے ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ ہمارے دل میں ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ نیت ہے، ہمارے دل میں ارادہ ہے روزہ رکھ رہا ہوں۔ ہم سحری کھا رہے ہیں، سحری کھاتے ہوئے ہمارا ارادہ ہے کہ اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے، ہو گئی نیت۔ اور نیت کی ٹائمنگ جو ہے وہ غروب آفتاب، جیسا کہ جو کل روزہ رکھنا ہے ہم نے، اس کی نیت کی جو ٹائم ہوگا وہ آج غروب آفتاب سے کل نصف النہار یعنی دن کے درمیانی حصے تک ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زوال کا ٹائم ہے اس ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے، جیسے زوال کا ٹائم ابھی 12:30 بجے ہے تو 11:30 بجے تک ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 11:30 بجے تک ہم کھا پی سکتے ہیں۔ کھانے پینے کی اینڈنگ ٹائم تو طلوع فجر ہے، فجر طلوع ہو گئی، فجر اسٹارٹ ہو گئی، سحری کا انتہائی وقت ہوا، کھانا پینا ختم۔ لیکن اگر روزے کی نیت نہیں کی تو 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 11:30 بجے وہاں تک وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ روزے کی نیت کی ٹائمنگ تھی۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مختصراً آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا پورا مہینہ شریعت کے مکمل طور پر احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔